پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر قومی مفاد کا ذکر ہے اور قومی مفاد کا ذکر پاک فوج کے ترجمان نے کیا۔ میں جاننا چاہتا کہ یہ قومی مفاد ہوتا کیا اور کیا یہ قومی مفاد بدلتا رہتا ہے، قیادت کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور کیا آئین پاکستان میں کہیں قومی مفاد کا لفظ درج ہے؟ آئین پاکستان قومی مفاد کی تعریف کیا کرتا ہے؟ پروگرام میں آج اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ مشہور زمانہ ڈان لیگز، جس پہ کہ تمام کور کمانڈرز اور اس وقت کے آرمی چیف، جس میں جنرل قمر باجوہ اور نوید مختار صاحب بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، انہوں نے کہا جی نیشنل سیکیورٹی پہ کاری ضرب لگی ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک اور دعویٰ کیا گیا اور اس دفعہ دعویٰ آیا ترجمان افواج پاکستان کی طرف سے۔ اس دعوے پہ کتنا یقین کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے وزیر داخلہ بھی اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جسٹس شیخ عظمت سعید کی اب صحت کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ منڈے تک وہ واپس آ کے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اور پاناما لیکس کے حوالے سے حکمران خاندان کے قول و فعل میں تضاد، نہ صرف وزیر اعظم پہ تو سوالات اٹھ ہی رہے ہیں، ان کے بچوں کے قول و فعل میں کیا تضاد تھے وہ بھی آپ کو انہی کے الفاظ میں بتائیں گے پروگرام میں۔ آگے چل کے میں اپنے پینلز کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل امجد شعیب صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، ترجمان افواج پاکستان نے قومی مفاد کا اس دفعہ ذکر حافظ سعید صاحب کے حوالے سے کیا اور جماعت الدعوہ پہ پابندی، اور کیا کہا میجر جنرل آصف غفور صاحب نے، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ جہاں تک حافظ سعید پہ پابندی کا تعلق ہے، یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جو اسٹیٹ نے نیشنل انٹرسٹ میں لیا ہے۔ اس میں بہت سارے اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا۔ کل یہ خبر آئی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے متعلق مزید جو ہے وہ تفصیلات پتہ چلتی رہیں گی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بات سنی، اور جب بھی پاکستان میں قومی مفاد کا ذکر آتا ہے تو وہ اتنا سادہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت سارے ایشوز اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ایشوز ہیں؟ جنرل صاحب، کافی عرصے بعد ہم نے دوبارہ قومی مفاد کا نام سنا، اور اس دفعہ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے۔ حافظ سعید صاحب کا معاملہ 2002-03 میں شروع ہوا تھا، جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، جس وقت وہ آرمی چیف بھی تھے اور چیف ایگزیکٹو بھی تھے ملک کے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جنرل کیانی کا دور آیا، جنرل رحیل کا، اور اب جنرل قمر باجوہ صاحب کا، اور قومی مفاد میں اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو قومی مفاد بدلتا رہتا ہے یا تھرو آؤٹ ایک ہی رائے سارے عرصے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بعض چیزوں میں قومی مفادات بدلتے بھی ہیں اور وہ ریلیٹڈ ہیں آپ کی فارن پالیسی سے۔ اس کیس میں مفاد بدلا ہے یا وہی رہا ہے؟ میرا خیال ہے مفاد تو نہیں بدلا، لیکن اس کیس میں مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی ایکسٹرنل پریشرز انوالوڈ ہیں۔ ایکسٹرنل پریشر ہاں، انوالوڈ، ورنہ انڈین پریشر یا امریکن پریشر؟ ہو سکتا ہے امریکن پریشر ہو، ڈونلڈ ٹرمپ یا اس سے پہلے ہو اس نے سکتا تو ہے ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے اس بارے میں، یا کہے کچھ؟ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہوگا، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ان کے آنے سے پہلے ہی خوف ان سے پہلے سکتے کی حالت میں آ گئے، پہلے سے ہی شاید کو چل رہی ہو چیز۔ سننے میں آتا ہے کہ کوئی منی ٹریل وغیرہ تھی جس کا کوئی شواہد بھیجے ہوئے تھے امریکنز نے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ جو حافظ سعید کا معاملہ تھا، حافظ سعید کا 2004 کے شروع میں جب یہ انڈیا کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا، جس میں آپ نے اس کے بعد کشمیر میں انہوں نے اپنی یہ فینسز وغیرہ بھی لگائیں، تو ان لوگوں کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ایٹ لیسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ یا کوئی بھی ادارہ ہمارا وہ ان کو کرنے نہیں دے رہا تھا، اسپانسر نہیں کرتا تھا، اور ان لوگوں کو اس چیز سے خاص طور پہ منع کیا گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی اگر اس طرح کا قصہ ہوا تو اس سے ہمارے اپنے کاز کو نقصان پہنچے گا۔ تو انہوں نے کوئی کارروائیاں کی ہیں اس کی؟ نہیں، کیونکہ پاکستان کی کسی عدالت سے کوئی کنوکشن نہیں ہے، انڈیا سے بھی غالباً کوئی نہیں ہے، امریکہ سے بھی کوئی کنوکشن نہیں ہے۔ ارشد، اب بھی اگر کورٹ میں جائیں گے تو میرے خیال چھوٹ جائیں گے۔ میں ایک چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ قومی مفاد میں ہم نے اتنی بڑا بیان دے دیا۔ یہ دیکھیں نا، اصل چیز تو یہی ہے کہ مفاد پیچھے ہے، اس کے پیچھے کیا ہے وہ تو چیز کبھی سامنے آئے تو پتہ لگے۔ لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ کوئی پریشر ہے اور آپ نے قومی مفاد میں کوئی پریشر کے کوئی کانسیکوینسز آگے دیکھے ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ نے کچھ کر دیا۔ لیکن یہ ضرور ایک چیز تھی کہ پاکستان آرمی ہمیشہ انٹیبل کے ISI ہمیشہ گورنمنٹ کو کہتی تھی کہ یہ کرتے کچھ نہیں، لیکن جو جس طرح نعرے اور جلوس اور یہ بہت بڑا یہ اگریسو قسم کی تقریریں کرتے ہیں، اس سے ایک پرسیپشن غلط بن رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
اور بہتر یہی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کی ایکٹیویٹیز کو کرب کیا جائے. بالکل ٹھیک. چنانچہ آئی ایس آئی جو ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے کوئی تجاویز بھی دی, حکومت کو ایک دو پلانز بھی میں آتا ہوں ذرا ڈان لیز کی طرف بھی آتا ہوں, اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں. شازیہ مئی صاحبہ, آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتی ہیں, آئین بناتے بھی ہیں آپ لوگ. اس آئین پاکستان کی کتاب میں نیشنل انٹرسٹ کا لفظ کہیں ڈیفائنڈ ہے, اور اگر ہے تو کس طرح سے ڈیفائنڈ ہے؟ شکریہ ارشد صاحب. میرے خیال یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ملک میں ایک ایسی حکومت ہو جو خود بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہو, جسے خود پتہ نہ ہو کہ فارن پالیسی میٹرز کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے, انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو کس طرح آگے لے کے چلا جاتا ہے. جہاں وزیر اعظم پارلیمنٹ میں تشریف نہیں لاتے, جہاں وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینا پسند نہیں فرماتے, وہ اپنے خاندان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس پر بھی وہ خود سوال اٹھا لیتے ہیں. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب حکومت کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے. اور ہم اسی لیے بار بار اس حکومت کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نیشنل سیکیورٹی پر کوئی سٹینڈ لینا ہے تو خدارہ پارلیمنٹ میں آئیں, وضاحت کیجئے. آپ کو ان کیمرہ بریفنگ دینی ہے, آپ ہمیں دیجئے, ہمیں بتائیے. پچھلے 5 برسوں میں بھی 2 مرتبہ سیکیورٹی پہ ان کیمرہ سیشن بلائے گئے تھے, سٹنگز ہوئی تھی. اور آج یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی عرب کنٹریز کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے فارن آفس کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, پھر اس کی کانٹرڈکشن بعد میں وہ خود ہی کر دیتے ہیں. تو یہ جب آپ کے پاس پالیسی آگے لے کے جانے کی ایک سوچ نہ ہو, ویژن نہ ہو, تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جہاں تک اور جن معاملات پہ فارن پالیسی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا اس میں پاکستان کو بحیثیت ریاست مسائل نہیں ہوئے. دیکھیں, اعتماد میں اس وقت لیتے ہیں جب وہ خود ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, لیکن اگر وہ نارمز کو, رولز کو, قوانین کو باقاعدگی سے فالو کرے, پارلیمنٹ کو فورم سمجھیں آف پبلک ایشوز اینڈ امپورٹنس, تو واقعتاً وہ مسائل نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہے جس طرح آپ نے وہ 21ویں ترمیم بھی جب ہوئی تھی اور ملٹری کورٹس کا قیام ہوا تھا, تو پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا اس لیے کیا گیا تھا کہ اس ملک کی سیکیورٹی کا, سیفٹی کا سوال تھا. آج اگر اس طرح کا کوئی اقدام اٹھانا بھی تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کو اکٹھا کریں. ہم خود کہتے ہیں ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہو, کیوں ہمیں کوئی اور ڈکٹیٹ کرے؟ ہم خود ٹیررزم ختم کریں, ہمیں کوئی اور کیوں بتائے کہ ہمیں یہ کرنا. سوال یہی ہے. عارف الوی صاحب, آپ بھی قانون بناتے ہیں. میں آتا ہوں, یہ مجھے جو ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے اس ہے کہ کوئی بھی باہر سے پریشر نہیں تھا قطعاً. چلیں وہ اور یہ ٹوٹلی ایک اپنا یہ تو جن صاحب کو بھی پتہ ہے نا, 2001 میں بھی ہم پہ کوئی پریشر نہیں تھا, اے کیو خان والے ایشو پہ بھی کوئی پریشر نہیں تھا, اور اس طرح ایبٹ آباد پہ بھی ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا, اور ایسے بہت سارے واقعات فنگر ٹپس پہ ہم گنوا سکتے ہیں جس پر پریشر نہیں آتا لیکن قومی مفاد میں ہم کام کرتے ہیں. میں بات کی ہے لیکن اب میسج کی مطابق اب جو آفیشیل پتہ آفیشلی پاکستان کو یہی کہنا چاہیے. میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, آتا ہوں اس کی پہ. آپ آئین بناتے ہیں, آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں, آپ کے پاس, آپ نے یہ آئین پڑھا ہوگا, اس میں نیشنل انٹرسٹ کا لفظ کہیں ڈیفائنڈ ہے؟ نہیں, نیشنل انٹرسٹ ڈیفائنڈ پھر نہیں ہے. یہ ڈیفائن کون کرتا ہے نیشنل انٹرسٹ کا؟ جناب 2004 میں جیسے جن صاحب بتا رہے تھے, اور 2004 سے 2016 میں, اور آپ کا قومی مفاد جو ہے وہ خطرے میں بھی آ جاتا ہے, بدلتا بھی رہتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ قومی مفاد اور پاکستان کی آئیڈیالوجی اور اس کی خلاف ورزی, آئیڈیالوجی آف پاکستان تو ڈیفائنڈ ہے, مگر یہ کہ وہ چینج ہوتی رہتی ہے. نہیں, وہ تو آرٹیکل 2 آبجیکٹو ریزولوشن میں ڈیفائنڈ ہے. آئیڈیالوجی ڈیفائنڈ ہے, آئیڈیالوجی وہ دوسری والی آئیڈیالوجی, ہاں وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہوا یہ کہ جو چیز پارلیمنٹ میں آئی, مثال کے طور پر سعودی الائنس کے اعتبار سے یہ بات آئی کہ جی یمن کے اندر فوجیں جائیں گی یا سعودی عرب جائیں گی, یہ مجھے نہ کہیے گا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اس پہ بھی فیصلے باہر ہو گئے ہیں جو کہ مارچ اور اپریل میں نظر آئیں گے, اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اگر نہیں لیا گیا تو مجھے تعجب ہے, مگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب پارلیمنٹ میں آئی یہ بات کہ فوجیں جا رہی ہیں سعودی عرب, تو پارلیمنٹ میں بڑا اچھا ڈیبیٹ ہوا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ کو وہ آرگومنٹس مل گئے, شاید گورنمنٹ اکیلی کھڑی نہ ہو سکتی. جنرل رحیل کے حوالے سے کہ جی وہ جا رہے ہیں کولیشن کو ہیڈ کرنے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے؟ نہیں لیا, ڈینائلز آئے ہیں ابھی تک. بالکل. جن صاحب رحیل شریف صاحب جا رہے ہیں مارچ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی ہے حکومت کی فلور پہ. مارچ اپریل میں توقع یہ ہے کہ وہاں سے کوئی ڈاکومنٹ آئے گی جس میں فورس کے خد و خال اور ایسے قوانین چیزیں دی ہوں گی, وہ پھر حکومت کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں لے کے جائے, اس پہ ڈیبیٹ ہو,
پھر فیصلہ کیا جائے کہ آپ نے کیا کرنا۔ انتہائی اہم چیز آپ کہہ رہی ہیں جنرل راحیل شریف کی تقرری کے حوالے سے ابھی سعودی عرب کی طرف سے آفیشیلی ایک چیز کوئی لکھی ہوئی چیز آئی ہی نہیں، کوئی ابھی تک نہیں ہے، لیکن آنے کی امید ہے۔ آنے کی صرف ان کی تقرری پہ نہیں ہے، ان کے پورے فورس جو بن رہی ہے اس کے خد و خال پہ آئے گی کہ جی پاکستان جو اس کا حصہ ہے، دیکھیں نا پریکٹیکلی پاکستان حصہ بن چکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جا کے آپ نے ایک ایکسرسائز اٹینڈ کی جس میں جنرل راحیل بھی گئے اور ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے، اس میں ہمارے ٹروپس بھی موجود تھے، گو کے ٹروپس وہ وہیں تھے لیکن بھارت دے پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ ایکسرسائز۔ سو آپ نے ان کو نہ نہیں کی ہوئی۔ ایک پارلیمنٹ دو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑے واضح طور پہ ریزولوشن پاس کی، بڑا کلیئر ریزولوشن میں بتا رہا ہوں نا، سنیں نہیں میں بتا رہا ہوں کیسے کس چیز کی یہ ریزولوشن پاس ہوئی، نہیں یہ یمن والا قصہ نہیں ہے، نہیں یہی تو سمجھنے کی نہیں بات میں آپ سے ہے۔ حضور یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوا ہے تو گورنمنٹ کو سٹرینتھ ملی ہے ٹو سٹینڈ آن اٹ۔ جہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں آیا، جب فورن منسٹر آپ کیا نہیں ہے، جب کنفیوژن کا شکار حکومت خود ہے تو وہ کنفیوژن ہماری مستقل پالیسی ہے۔ حکومت کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سعودی الائنس ہے کیا، حکومت کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سعودی الائنس میں ہم گئے کب۔ حکومت نے یہ کہا کہ جی ہمیں ابھی اطلاعات فوج کو تو ماجل صاحب کو معلوم ہوگا، فوج کو بحیثیت ادارہ معلوم ہوگا، پارلیمنٹ کو نہیں معلوم ہوگا۔ ارشد میں ایک چیز بتاؤں، یمن کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ جو کولیشن بن رہی ہے یہ ٹیررزم کے خلاف ہے اور اس کا شریفین کی حفاظت کے لیے اب یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہی ڈاکومنٹ آئے گی جب اس میں یہ وضاحتیں اور سارا کچھ ہوگا، فورس کا سٹرکچر ہوگا، اس میں قاعدہ دیا ہوگا کہ بھئی چیف کیسے سلیکٹ کیا جائے گا، یہ 2 سال بعد چلا جائے گا، اگلا کیسے آئے گا۔ حضور یہ سب چیزیں پہلے ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں پہلے ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان اس کولیشن کا حصہ ہے، معاف کیجئے آئی میں ڈس ایگری ود یو کہ اگر پاکستان کسی کولیشن کا حصہ ہے تو پہلے وہ سارے خد و خال طے ہوتے ہیں، نہ کہ یہ کہ جناب بندہ بھی بھرتی ہو جائے، یہاں سے چلا بھی جائے اور ابھی ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں اور ہم دیکھیں گے۔ تو یہ آقا ہی کر سکتا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، ورنہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز کے ساتھ یہ طریقہ کار کبھی بھی نہیں۔ یہ ایک خرابی ضرور ہو سکتی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا، ڈیموکریٹک آپ کو یاد ہوگا، دعویٰ کرتے ہو، آپ کو یاد جو ہوگا، دعویٰ کرتے ہو کم سے کم، آپ کو یاد ہوگا کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر جو انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ یہ ڈالی کہ جی اس فورس کی کمپوزیشن ملک کون کون سے ہیں، اس میں پاکستان کا نام تھا اور پاکستان کے فورن آفس نے کہا جی ہم سے تو پوچھا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی یہی تو میں بھی کر رہا ہوں۔ میں اس سٹوری پہ آگے مزید چلیں گے۔ جو اقدام ہوا جماعت الدعوہ کے بارے میں، اس میں پی ٹی آئی پنجاب کی لیڈرشپ نے کہا کہ جی یہ بیرونی دباؤ کے تحت ہوا ہے، کیا آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے بیرونی دباؤ کے تحت؟ یہ مجھے دیکھیے پرسیپشنز ہوتے ہیں نا، اب انکاری ہوتی رہے، میں نے تو کہا نا کہ حکومت کو تو یہی سٹینڈ لینا چاہیے کہ دباؤ کے بغیر ہوا ہے، مگر پرسیپشنز ہیں، عوام کین ریڈ تھرو دا تھنگز۔ اگر یہ کرنا تھا تو پہلے کرنا تھا، مگر یہ کہ جیسے ٹرمپ صاحب نے کہنا شروع کیا کہ ویزا بند ہو سکتے ہیں پاکستان افغانستان، یعنی امریکہ ویزا کے لیے جماعت الدعوہ پہ پابندی لگی؟ نہیں، ان دا لانگ رن جو ٹرمپ صاحب کا ایٹیٹیوڈ ہے اس سے گھبرا کر ان کی دھمکیوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ اگر ہونا تھا تو خود بھی ہونا تھا۔ ٹائمنگ از بیڈ، the timing gives a مس پرسیپشن کے دباؤ کے تحت ہوا ہے اور میں بھی اس پرسیپشن سے اتفاق کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ایک اور دعویٰ کیا گیا آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور صاحب کی طرف سے کہ جی ڈان لیکس پہ انکوائری کی جو تفصیلات ہیں، تحقیقات، وہ جلد منظر عام پہ آ جائیں گی۔ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا دعویٰ آپ کو دکھاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، پھر ایک اور دعویٰ اس سے ریلیٹڈ دکھائیں گے۔ ڈان لیک کا جو مسئلہ ہے وہ آپ میڈیا کو یہ بھی سب پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے۔ اس کی انکوائری کا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے گی، میڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوگا، اور جب تک وہ انکوائری نہیں ہو جاتی اس پہ پھر وہی قیاس رائیوں والی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ قیاس رائیاں جتنی مرضی کر لیں، اس کے اوپر ڈیسیجن جیسے ہی ہوگا حکومت جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرے گی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا میڈیا کے ساتھ بھی شیئر ہوگی، سب کے ساتھ یہ تحقیقات شیئر ہوں گی، اور اس سے پہلے غالباً 13 اکتوبر 2016 کو، جی ہاں پچھلے سال 13 اکتوبر کو ملک کے وزیر داخلہ نے ایک دعویٰ کیا تھا۔ کیا دعویٰ تھا، آئیے سنتے ہیں۔ یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ویکنڈ آ گیا 4 دن میں ختم ہو جائے گی، پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ جی شازیہ مری صاحبہ، آپ نے سنا ہے 13 اکتوبر کو انہوں نے کہا تھا، اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی دعویٰ آ گیا۔ جب شریف خاندان کی بات آتی ہے اور یہ انکوائری تحقیقات، آپ سمجھتی ہیں کہ جو انیشل چیزیں آئیں تھیں جس پہ کہا گیا، اگر میں پریس ریلیز بھی آپ کو دکھا دوں کہ اس میں کہا گیا ناظرین کہ قومی سلامتی پہ کاری ضرب لگی ہے، اور اگر آپ اس پریس ریلیز میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ جنرل قمر باجوہ صاحب ایک سائٹ پہ 3رے نمبر پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری سائٹ پہ تقریباً 1 2 3 4 چوتھے 5ویں نمبر پہ جنرل نوید مختار صاحب نظر آ رہے ہیں، ٹیبل کے ایک سائٹ پہ ایک اب ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ایک ماشاءاللہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔
29 नवंबर को ये भी आ गए थे, ये किधर गई और शरीफ नवंबर खानदान भी की है, जब फिर बात आती आपने अक्टूबर भी दिखा दिया, अक्टूबर की भी फुटेज दिखा दी, और 31 आज जनवरी हम बात कर रहे हैं, वो 4 दिन का जो कहते हैं, 4 दिन की जिंदगी भी तो होती है ना जी, वो 4 दिन की जिंदगी भी तो एक कूजे में ही बंद हो जाती है। तो आई थिंक वो ये बात कर रहे होंगे, बिकॉज 4 दिन तो कब के गुजर गए और कौन से आप आज किस महीने और तारीख में है। मेरे ख्याल है देखिए उस वक्त भी ये इशू सवाल इम्पोर्टेंट इससे था। ये नहीं है, सवाल ये कि जब भी शरीफ खानदान के बारे में तहकीकात आती मैं वही है कह रही हूँ ना, या ये इस इशू उस वक्त भी इम्पोर्टेंट था, फौज की तहकीकात भी पीछे रह जाती है। और अब मसलहत क्या है ये नहीं हमें पता, लेकिन जो हमें एक तस्वीर खींची गई थी, मसलहत मेमो गेट के वक्त नहीं थी कोई? नहीं, उस वक्त तो काला कोट था, सिर्फ मसलहत थी। उस वक्त तो काला कोट पहनकर नवाज शरीफ साहब खुद अदालत जाया करते थे और हाजिर रहते थे हमेशा, और उसमें जिस एफिडेविट तरीके भी के फाइल हुए थे कुछ। बयानात और जो उनके जानिब से खुद हैंड रिटन वहां पे दस्तावेज दिए गए हैं, तो वो तो आप जानते हैं। मतलब ये चीजें तो पिछले दौर की तो आप जिक्र करें नहीं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट को तंग कभी उन्होंने किया ही नहीं। वो खुद कहते हैं कि जी हमने तो पिछली गवर्नमेंट को बिल्कुल स्मूथ एक वो दिया है एनवायरनमेंट काम करने का, वो तो कभी उन्होंने दरवाजे नहीं फैलांगे प्रेसिडेंसी के, कभी उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट के लिए कोई ऐसी नाजेबा जबान इस्तेमाल नहीं की, कभी उन्होंने खुद वापडा के इंस्टॉलेशंस को नहीं तोड़ा चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत में। वो सारी बातें छोड़ दें, लेकिन इस वक्त क्योंकि ये इशू जो कि इदारों के हवाले से या हुकूमत के हवाले से, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से हम सबकी तवज्जो इस पे लाई गई थी ना जी, मैटर ऑफ और कंसर्न ना था। आप लाई थी, ना आरिफ अलवी साहब लाए थे, ना मैं लाया था, खुद जनरल बाजवा साहब और नवीद मुख्तार साहब बैठे थे उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। ओनरशिप थी मैं इसमें और गवर्नमेंट की 3 तरफ पॉइंट से ऐड भी सर, मैं ये आता हूं आपकी अश्योरेंस थी, जो आपने सुनाई भी, अश्योरेंस भी सुनाई। वजीरे इत्तलात कि ये परवेज होगा, रशीद साहब ये होगा। को फारिग कर दिया गया, हाँ जी। एक ऑनरेबल आदमी को जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बिलीव करते हैं कि जनाब आपने खबर नहीं रखवाई। जी बिल्कुल, वो ज्यादती उनके साथ होगी, बेचारे के साथ। बयानिया तब्दील हो गया अब। हाँ, और उन्होंने भी एक बात उसमें ऐड की थी, उन्होंने कहा था कि जी फलाने सहाफ़ी मेरे पास आए, 2-3 घंटे बैठे रहे, और फिर भी उसके बावजूद, यानी 2-3 घंटे बैठने का मतलब ये होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। वह कहने लगे वो बताने आए थे और मैं उनको रोकना चाहता था मगर रोक नहीं सका। तो ये भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं। रशीद साहब इतने नफीस और अच्छे इंसान हैं, जहाँ तक आजादी सहाफत और उनका स्ट्रगल भी है, वो ये काम करते भी ना वो सोच सकते हैं कि नहीं मैं खबर रुकवाता है, मगर उनके ऊपर इल्जाम यही लगा, इल्जाम कुर्बानी का बकरा उन बेचारों को बना दिया। जनरल साहब एक मिनट, जनरल साहब आपसे सवाल ये है, जब मुल्क के कोर कमांडर्स बैठ के एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस एक प्रेस रिलीज जारी करता है, दफ्तर खारजा एक चीज कहता है, वजारत दाखिला एक चीज कहती है, और सब कहते हैं कि जी कौमी सलामती पे कारी ज़र्ब लगी। अब DGISPR साहब अभी 2017 में भी कह रहे हैं जी रिपोर्ट आ जाएगी और मीडिया से शेयर होगी। नहीं, सवाल ये कि क्या कौमी सलामती पे जो कारी ज़र्ब लगी थी, जो लीकेज थी, वो प्लग हो गई या कौमी सलामती अभी भी लीक कर रही है? उस जमाने के जनरल साहब के भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, जनरल साहब आपके भी होंगे उस वक्त। मेरे अपने प्रोग्राम में जिस पे कैमरा ने मुझे नोटिस किया है कि आपने जनरल राहील शरीफ की हर्जा सराई की है, क्योंकि मैंने कहा था इट्स अ डार्क स्पॉट ऑन हिज लेगेसी, यही बात हुई थी और आप उस पे कायम हैं, एज ए एक्सपर्ट आपने उस पे कमेंट किया। मैं एक चीज बताऊं बात, और मैं सारा ये बड़ा फर्स्ट हैंड एक इन्फॉर्मेशन लेके मुझे उस पे कैमरा से नोटिस दिलवाया गया कि आपने जनरल राहील शरीफ की शान में गुस्ताखी की है। ये सवाल बात सुने ना, मैं अभी ये पूरी तरह जो आपको मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि आसिफ गफूर ने, जो कि DGISPR हैं, उन्होंने कहा कि उम्मीद है, दावा नहीं किया, उन्होंने कहा उम्मीद है कि चंद दिन में आ जाएगी, और ये हुकूमत को एक तरह की याद दहानी है कि हम भूले नहीं हैं। ये चीज़ हमें याद है कि आपने ये उम्मीद की जाए कि ये दावा है, नहीं, ये दावा नहीं है, ये उम्मीद है। एक दफा दोबारा सुनते हैं जी। DGISPR मेजर आसिफ गफूर साहब ने उम्मीद दिलवाई है या दावा किया? नाज़रीन एक दफा दोबारा सुनते हैं। डॉन लीग का जो मसला है, वो आप मीडिया को ये भी सब पता है कि वो उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। उसकी इंक्वायरी का हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में उसका जो रिजल्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लेके आएगी, मीडिया के साथ शेयर भी होगा। और जब तक वो इंक्वायरी नहीं हो जाती, उस पर फिर वही क्या सराइयों वाली बात है जो मैंने की है कि क्या सराइयाँ जितनी मर्जी कर लें, उसके ऊपर डिसीजन जैसे ही होगा हुकूमत जो है वो सबके साथ शेयर करेगी। यानी कि ये दावा है कि उम्मीद की जा रही है? नहीं, उम्मीद, खाली दावा तो नहीं, उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, अब चीज़ ये है कि इसमें 2 चीज़ें और मैं ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि डॉन लीक्स वाला किस्सा, आर्मी का स्टांस आज प्रूव हो गया कि वो दुरुस्त था। उस वक्त झगड़ा क्या था? झगड़ा ये था कि आर्मी कहती है कि जी हम तो इनको कहते थे
کہ بھئی ان آرگنائزیشنوں کو کنٹرول کریں, ان کی یہ پرسیپشن خراب کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے لیے مسئلہ بن رہے ہیں. یہ نون لیگ جو یہ گورنمنٹ ہے یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی, نہ یہ رینجرز کو امپلائی کر رہے تھے وہاں پہ پنجاب میں, کرنے نہیں دے رہے تھے, آرمی انسسٹ کر رہی تھی. انہوں نے سٹوری پلانٹ کی جس میں یہ پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی کہ آرمی ہمیں نہیں کرنے دے رہی, اسی پہ جھگڑا مچا. ڈان لیگ میں یہ کہا گیا کہ جی DGIS کو حکم دیا گیا کہ تم جاؤ 4 صوبوں میں اور یہ کرو اور وہ کرو. وہ 2 سال وہ ان کے پیچھے لگے رہے, اور پچھلے 7-8 مہینے سے انہوں نے 2 پلانز ان کو بنا کے دی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور وہ پرائم منسٹر کے پاس پڑی ہوئی ہیں. یہی رونا تھا کہ آپ انڈیا بھی کہتا ہے کہ جی پاکستان آرمی یہ کرا رہی ہے, امریکہ بھی کہتا ہے, اور آج آپ کی حکومت مل گئی ہے جس کو 2 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کام کریں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں, اور آج بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں, بڑی اہم بات ہے, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں. اچھا آج نواز اب شریف صاحب سوال اس پہ ایک اور بنتا ہے کہ جنرل آج رضوان یہ صاحب چیز- کو جو چینج کیا گیا بطور DGISI اور NDU بھیجا گیا, وہ اس لیے بھیجا گیا کہ وہ یہ ایکشن چاہ رہے تھے؟ نہیں, میں اس کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ روٹین کی پوسٹنگ کیونکہ یہ ٹرانسفر اس کی پوسٹنگ سے پہلے میری جنرل رضوان سے بھی بات ہوئی تھی. چیز یہ ہے کہ وہ 2 سال کر چکے ہوئے تھے. اٹ از اے ویری ویری ہیکٹک جاب, سو وہ نیچرلی اس کو ریسپائٹ بھی چاہیے تھا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتے تھے, آئی ایم شیور کہ اس سے اس کی چوائس پوچھی گئی ہوگی, اور یہ کوئی ایسا اس کو ڈمپ کرنے والا قصہ نہیں تھا. ہی ٹولڈ می دیٹ ہی از ناٹ ان دی رن, تو وہ کوئی ایسا ہی از ناٹ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن یہ نہیں تھا تو اور ویسے کیسے ڈمپ کیا جاتا ہے فوج میں, طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر تو پروموشن زون آج میں آپ پھر تو بہت موڈ ڈمپ میں ہیں. اگر سادہ یہ لوگ سوال آپ کرتے ہیں, بہت دیکھیں, موڈ میں جو لگے. حکومتی وزراء اس پہ دعوے کرتے ہیں, میں اگر وہ آپ کو بتاؤں آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. جنرل صاحب بہت میں ایجی کھری بات کر جائیں گے. میں ایجی تھا اور میرے پاس کچھ وقت رہتا تھا, اور مجھے کہا گیا کہ بھئی تم نے جانا ہے, میرا مطلب کوئی کور یا کہیں, تو میں نے کہا میں تو آئی ایم ناٹ ان دی پروموشن زون ناؤ, میری تو میں پہلے ہی ریٹائر ہو جاؤں گا, تو مجھے کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں, میں یہاں سیٹل ہوں, میرے بچے یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو حکمران خاندان کے دعوے, ایک کال آف فیل میں تضاد, اور جو کال آف فیل میں تضاد ہم آپ کو, چلے اس پہ دوبارہ آتے ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف الوی کے پاس کچھ مزید نئی دستاویزات آئی ہیں 2002 کے حوالے سے, ہارٹ سٹون پراپرٹیز, اور کتنے ملین کا کاروبار حسن نواز صاحب کی کمپنی کر رہی تھی, اور جو دعویٰ کیا گیا کہ جناب سارا کچھ 2006 کے بعد ہوا, اور قطری سیٹلمنٹ بھی ہوئی, اور قطر سے پیسے آئے تھے حسن نواز کے بزنس سیٹ اپ کے لیے بھی. ڈاکٹر عارف الوی کے پاس چونکا دینے والی کون سی کہانی ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جب شریف خاندان کے بیرون ملک اثاثوں کی بات ہوتی ہے تو آپ تفصیلات ڈھونڈنے لگیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو میں نے خود آئیڈینٹیفائی کی کہ دنیا کے کم از کم 12 ممالک کے ساتھ ان کے کاروباری مراسم ہیں. آج ڈاکٹر الوی صاحب کو جب ہم نے پروگرام کے لیے انوائٹ کیا تو ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی پروگرام سے پہلے, نے کہا ان کے پاس کچھ دستاویزات ہیں ہارٹ سٹون پراپرٹیز کے. ہارٹ سٹون پراپرٹیز ناظرین حسن نواز کی کمپنی ہے جو کہ رجسٹر ہوئی, اور 2002 میں اس میں ایک کمرشل مارگیج ڈیڈ, اس کے ذریعے ایک پراپرٹی کا ذکر آتا ہے, جو پراپرٹی موجود ہے یونٹس 31 to 33 ولس وے انڈسٹریل اسٹیٹ فلیٹس برج. اور جب اس کی آپ ٹرانزیکشنز دیکھتے ہیں, یہ کمرشل مارگیج, تو یہ کہانی کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ دعوے تو وہاں 2006 کے بعد ہیں, اور حسن نواز کو پیسے کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی قطری خاندان نے دیے تھے جو سپریم کورٹ کو بتایا گیا, تو یہ ملینز آف پاؤنڈز اس کمرشل مارگیج ڈیڈ میں کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے خیال؟ اچھا جی میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جب تک قطری لیٹر 1 آیا تھا, جب تک ڈیٹیلز دوسری تھیں تو وہ قطری لیٹر 1 وہاں تک تھا, اور قطری لیٹر یہ 1 نہیں ہے, یہ ایکچولی پہلا لیٹر جس کو ہم 1 کہہ رہے ہیں یہ 2 ہے, کیونکہ پہلا لیٹر آیا تھا ہیلی کاپٹر کے لیے. ہیلی کاپٹر یاد ہے آپ کو ہیلی کاپٹر کیس میں پہلا لیٹر آیا تھا قطر سے, کہ جس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی یہ ہیلی کاپٹر ہم نے گفٹ کیا ہے. تو نواز شریف صاحب کے جتنے یہ انویسٹمنٹس ہیں اس کے اندر جو سیویئر ہے, جو مائی باپ ہے, جو بچانے آتا ہے, وہ قطر سے ہی آتا ہے. تو لہٰذا جو ڈاکومنٹ آیا یہاں پر کورٹ کے اندر جو سبمٹ ہوا وہ پہلا ڈاکومنٹ تھا. اس نے صرف گلف اسٹیل سے جو رقم ملی اس کے بارے میں بات کی. جب دوسرا ڈاکومنٹ آیا تو جب تک ضرورت کیا پڑ گئی تھی, 2 ضرورتیں پڑ گئی تھیں. ایک تو یہ پڑ گئی تھی کہ حدیبیہ کا معاملہ اندر ڈسکشن آ گیا تو $8 ملین وہاں دکھانے تھے,
وہ بھی دکھا دیا اس نے. پھر فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہم لے آئے تھے کہ 2006 سے پہلے جسٹس عصمت شریف بار بار یہ پوچھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے, بار بار یہ پوچھ رہے تھے 2006 سے پہلے کا تو کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں. تو ہم نے فلیگ شپ انویسٹمنٹ دکھایا, تو فلیگ شپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی قطری خط آ گیا کہ جی ہم نے یہ انویسٹمنٹ کے لیے دیتے ہیں. اب میں تیسری بات کر رہا ہوں, کہ ہارڈ سٹون پراپرٹیز کے اندر یہ مارٹگیج کا آپ نے ڈاکومنٹ دکھایا, 2002 کے اندر کوئی زمین مارٹگیج ہوئی ہے, 2002 میں. یہ حسن نواز صاحب کی کمپنی ہے, اس کے وہ ڈائریکٹر تھے, اور جو 26 اپریل 2002 ہاں جو 7 پراپرٹیز ہیں اس کے اندر, وہ یہ سارے ڈاکومنٹ ساری پراپرٹیز کے ہیں. اور میں ان کی ٹوٹل مالیت آپ کو بتا دوں, یہ تقریباً 17.5 ملین پاؤنڈز کی ایویلویشن ہے 2010 میں. 17.5 ملین پاؤنڈز کی ایویلویشن ہے 2010 میں. اور یہ ہارڈ سٹون پراپرٹیز جس کو وہ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے اس کو گروی رکھا, اور یہ چارج جو آپ نے دکھایا 395, اس کے آفیشیل ڈاکومنٹس بھی یہ تو آ گئے ہیں فوٹو کاپی ہو کر, مگر اس کے آفیشیل ڈاکومنٹس مل جائیں گے کیونکہ 10 پاؤنڈ میں مل رہے ہیں. تو اس کے اندر دکھایا گیا کہ کون سی پراپرٹی مارٹگیج کی ہے ہارڈ سٹون نے. 17.5 ملین پراپرٹی کے ڈاکومنٹ آپ 10 پاؤنڈ میں نکال رہے ہیں. یہ 10 پاؤنڈ میں اب تو سارا کچھ مل جائے گا نا. میسج مجھے یہ آیا ہے کہ کیا بات ہے, وہ ہیلی کاپٹر گفٹ کرتے ہیں, ہم گھوڑا گفٹ کرتے ہیں, یہ بھی آ گیا ہے. گھوڑا پہنچا نہیں ہے. گھوڑا جو ہے, دیکھیں جن وقتوں کی بات ہو رہی ہے جب پیسہ اونٹوں پہ جایا کرتا تھا, اچھا تو گھوڑے پہ ہی اب ہرکارے آئیں گے نا لیٹر لے کے اگلا, تو گھوڑا چاہیے نا آپ کو. گھوڑا جو اتنا قیمتی ہے نا. اچھا جی, میں یہ ساری پراپرٹیز کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس بھی دے رہا ہوں, آپ وقتاً فوقتاً دکھا دیجئے گا. یہ ساری پراپرٹی جو ہیں یہ پول کے اندر کوئی جگہ ہے, دینے کا کیا فائدہ, آپ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے, سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائیں گے. جیسے ایک قطری خط آتے ہیں, اب آپ ایک ایک کر کے مزید پراپرٹی جمع جو جواب آتے ہیں نا, تو ہمارے مین وائل ہمارے پاس ہے نہیں ہے, یہ مین وائل آہستہ آہستہ کوریت کر نکلتے ہیں. مگر ایک ڈاکومنٹ میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں جو میرے ہاتھ اس طرح سے لگا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جو اس کو تحقیقات کرتے ہیں. یہ مقدمہ ہے کولوراڈو میں, اٹ از ان دا یو ایس. اچھا, یہ مقدمہ ہے کہ مشرف صاحب نے 2 کمپنیز ہائر کی تھیں 1999 میں اور 2000 میں. ایک تھی براڈ شیٹ انویسٹیگیشنز لمیٹڈ اور ایک تھی انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری لمیٹڈ. براڈ شیٹ جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے لگایا تھا اس کو, کہ وہاں سے نہیں, انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری پیپلز پارٹی کے لیے تھی, براڈ شیٹ نواز شریف کے ایسٹس نکالنے کے لیے تھی. دونوں کمپنیز کے ساتھ انہوں نے معاہدہ یہ کیا کہ 20% ریکوری ہم دیں گے تم کو. تو جو بعد میں کچھ جب این آر او انہوں نے کر لیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں بتائے بغیر آپ نے این آر او کر لیا, ہمارے پیسے دیں. اس کمپنی نے امریکہ میں سو کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی جعلی کمپنی فلوٹ کر کے جو پیسہ ہمیں صرف ایڈمرل منصور کا ملا, باقی جو ہمیں ملنا تھا ان کی نیتیں خراب ہو گئیں. 2001-2002 میں انہوں نے ڈیلز کرنی شروع کر دیں, اور جو ہمارا انٹرسٹ تھا 20% کا وہ مارا گیا. تو یہ تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. یہ دستاویزات آپ سپریم کورٹ میں جمع کروا رہے ہیں؟ جی ہاں, انشاءاللہ. شازیہ مرید صاحبہ, یہ والے جو معاملات ہیں اور حکمران خاندان, اب جسٹس عصمت سعید شیخ صاحب اللہ انہیں جلد صحت دے, پوری قوم ان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہی ہے. آپ کے خیال میں شریف خاندان, جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا جمہوری بچہ ہے, بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جناب عدالت بہت سافٹ جا رہی ہے کیونکہ اب تو مقدمے میں ہے کچھ نہیں, پی ٹی آئی مقدمہ جیت چکی ہے, انہوں نے منی ٹریل نہیں دیا جو کہ ابھی تک نہیں آیا. سلمان راجہ کے ایک دن کے غالباً آرگومنٹس رہ گئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس کسی منطقی انجام پہ پہنچے گا؟ ارشد صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو ایسی بھی ٹیپ سامنے آئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایسے کیسز بنائے جائیں کہ سخت سے سخت سزا مل جائے, اور یہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے, ملک قیوم صاحب ساری چیزیں. مگر یا جسٹس خلیل الرحمان رمدے جنہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو پہلی دفعہ بیل دی تھی. بس اب ایک نہیں ہے نا مثال, ایسی کئی مثالیں موجود ہیں اس ملک کی تاریخ میں. لیکن ان کا اب خوش قسمتی کہہ دیں یا ان کے مراسم ایسے ہیں کہ ان کے حوالے سے تو پراپرٹیز جو ہیں وہ روز کے بنیادوں پر سامنے آ رہی ہیں. مطلب اتنا جال پھیلا ہے, کاش کہ یہ ملک بھی ایسے ترقی کرتا, اس ملک کی بھی جو قسمت ہے اسی طرح کھل جاتی. لیکن چلے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر یہ وکٹمائز ہوئے, ان کو وکٹمائز کیا کس عرصے میں گیا, ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, یہ ہوئے کس عرصے میں. اگر آپ شہباز شریف صاحب کا دور حکومت گنے یا پھر ان کی اپنی پنجاب میں حکومت کا دور گنے تو وہ ریکارڈ بریکنگ نمبر ہے. رنجیت سنگھ سے تو تھوڑا ہی عرصہ کم رہے گا میرا یہ خیال ہے. تو ان کے یہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا,
تو کم از کم وہ جسٹیفائی ان کے حالات سے تو ہو. ان کے حالات سے یہ چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی, اور پھر ہم یہ کہنے پر یا سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ایسے کون سے تعلقات ہیں جو کارآمد ثابت ہو رہے ہیں ملک کے باہر یا ملک کے اندر. اور پھر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے یا کہتا ہے کہ جی ان کا فلانے ادارے سے یہ تعلق ہے, تو کہتے ہیں جی ادارہ ملائن کر رہے ہیں آپ. ارے بھئی ہم ادارہ ملائن نہیں کر رہے. اگر ادارے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیتے تو آپ ان کے گیٹ بھی پھلانگ کے اندر چلے جاتے ہیں, کرسیاں بھی توڑ دیتے ہیں. لیکن اگر یہی ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیں تو آپ ان کو چھوڑتے ہی نہیں ہے کام تھریٹس کرنے دیتے کے ہیں, اور لیے. تمام آپ ادارے کھلے عام سوائے threat اس وقت دیتے ہیں, کھلے سپریم عام. کورٹ کے علاوہ تمام ادارے شاید خوف کا شکار ہیں. اور ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو جنرل امجد شیب صاحب سے یقیناً یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو دعویٰ کیا کہ انہیں امید ہے وہ کتنا عرصہ پر امید رہیں گے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب سے چند دن پہلے جب جنرل راحیل شریف صاحب کو زمین الاٹمنٹ کی بات ہوئی تو اس پہ آئی ایس پی آر کا ایک پریس ریلیز آیا کہ ایسی خبریں انسٹیٹیوشنل کوہیژن یعنی انسٹیٹیوشنز جو ہیں پاکستان کے سول اور ملٹری ان کے درمیان انسٹیٹیوشنل جو قربت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. جنرل صاحب ڈان لیکس کا جب معاملہ ہوا کہا گیا کہ جی کاری ضرب لگی ہے قومی سلامتی پہ. کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد پریس ریلیز آیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کوئی کور کمانڈرز ہمیں نہیں پتہ لگا بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا جی نیشنل انٹرسٹ وہاں پہ زیادہ ڈیمیج ہوا تھا جہاں نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی, اور آپ نے کہا کہ ابھی تک لیک کر رہی ہے, یا کہ اس معاملے پہ نیشنل انٹرسٹ زیادہ ہرٹ ہو رہا ہے؟ کس معاملے پہ؟ اس پہ جو جماعت الدعویٰ بین. جماعت الدعویٰ پہ نہیں, دیکھیں جماعت الدعویٰ پہ نیشنل انٹرسٹ کی جو چیزیں سامنے آئی تھیں اور وہ سامنے کی آئیں, بلکہ بہت ساری تو آئی ایس آئی بتاتی ہے کہ یہ آپ کے لیے مسائل آ سکتے ہیں. چنانچہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹوٹلی ڈان لیکس پہ بھی آئی ایس آئی نے کوئی رپورٹ دی تھی؟ میں عرض کروں, ڈان لیکس پہ یہ ہوا کہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ گورنمنٹ کو تھما دی گئی, اور یہ جب گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تو یہ اندازہ تھا جماعت کہ الدعویٰ والے کیس میں اریسٹ ہو گئے, پابندیاں ہو گئی, اکاؤنٹ فریز ہو گئے. ڈان لیکس والے پہ کیا ہوا جس پہ کہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی؟ میں وہی بتا رہا ہوں, اس پہ کمیٹی انہوں نے بنائی. اچھا, جی ایچ کیو نے اس کے اوپر ایک لیگل اوپینین لیا اور لا ایکسپرٹس کو بٹھایا کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس پہ ہمارا سٹانس کیا ہونا چاہیے. تو اس پہ ابھی تک وہ پر امید ہیں نہیں. میں ایک چیز بتاؤں, اس پہ امید پہ رہنے کا دعویٰ کیا انہوں نے, دعویٰ کیا کہ امید سے رہے. ارشد بکم بات سنوں, میں پہلے مکمل کر لوں نا بات کو, پھر تم بتانا. اس پہ جو لیگل اوپینین ملا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوا ہے تو یہ رائٹ پرائم منسٹر کو دیا جائے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے تو بتائیں کہ کیا ہے. لیکن ابھی تک انویسٹیگیشنز میری بات سن لو نا پہلے, میں تمہیں بات. لیکن جب کمیٹی کے لیے جو مینڈیٹ رکھا گیا اور جو پریس ریلیز پرائم منسٹر کے آفس سے ایشو ہوئی جس میں یہ سارا کچھ مانا گیا, وہ پریس ریلیز جی ایچ کیو کی پریس ریلیز ہے جو بنا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے دی گئی جی یہ انویسٹیگیشن آپ نے کرنی. چنانچہ وہ کیس جو ہے اس پیرامیٹر سے باہر لے جایا نہیں جا سکتا. وہ زیادہ سیریس کیس ہوا نا جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا. ہونا چاہیے. شاکر مئی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کتنی دفعہ جی ایچ کیو میں لیگل مشاورت آپ کے خیال میں ہوئی اور اس طرح کے مشورے آئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 برسوں میں پوری کوشش کی ہے کہ اس ملک کی جمہوری روایات کو مضبوط کیا جائے. بے شک ہمیں بھی چیلنجز کا سامنا ہوگا, سول ملٹری ہمارے لیے ایک ایسی ڈومین ہے جو ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے, لیکن کبھی بھی اتنی انسیکیورٹی بحیثیت حکومت ہم نے محسوس نہیں کی ہے. جو کام ہمیں کرنا تھا ہم نے کیا, جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا رول ہے ان کو ساتھ لے کر ہم آگے بڑھے. لیکن آج کیونکہ جنرل صاحب بات کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی دلی خواہش کچھ اور ہے اور یہ کہنے پہ کچھ اور اس وقت مجبور ہے. نہیں, جنرل امجد شیب صاحب کبھی ایسا نہیں کرتے, ہمیشہ حق و سچ کی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب اے آر وائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بھی کہہ لیں, ہمیشہ حق و سچ کی بات کی ہے. ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹ سامنے آنے چاہیے جو اس تمام. یہ تو پوری فوج کی ہے. کھاریہ میں آرمی چیف سے سوال اس پہ ہوا, عارف علوی صاحب ویری کلیئرلی. میں واضح کہہ دوں, یہ میری نہیں, میں نے بارہا ان سب سے پوچھا ہے, اور یہ خواہش میں آج آپ کے سامنے بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. نوید مختار کی بھی یہی خواہش ہے, اور باجوہ آپ انسٹیٹیوشنل کوہیژن ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی کوہیژن ڈیمیج نہیں اس میں ہو رہا, یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. نیشنل سیکورٹی کے مسئلے میں
आपका बिल्कुल इख्तलाफ हो सर, सकता है। थोड़ा सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। DGISPR ने उम्मीद से रहने का दावा किया है। जी मैं समझता हूं कि जैसे अवाम है ना, अवाम को कुछ नहीं पता चलना, ये महलाती एतबार से जहां चीजें सेटल होंगी तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। फिलहाल ये कंफ्यूजन हुकूमत की वजह से है, हुकूमत की कोई डिस्टिंक्ट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, हुकूमत की कोई अंडरस्टैंडिंग बाकी Internal चीजों के security एतबार से नहीं है। policy- पनामा में फंसे हुए हैं, पनामा के एतबार से इंतशार का शिकार हैं और लड़ने के एतबार से वो हर तरफ लड़े चले जा रहे हैं, मगर उनकी कोई कंस्ट्रक्टिव कोई कोहेसिव विजन नहीं है, बस कि फिलहाल बच जाएं। ये सबसे बड़ा मसला है। शाजिया मरी साहिबा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जनरल अमजद शेर साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, कौमी सलामती के मामले इंतहाई सीरियस होते हैं और जब मुल्क के कोर कमांडर और आर्मी चीफ बैठ के एक बयान दें तो उसको सीरियसली लेना चाहिए और उस पर अगर अमल दरामद ना हो तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक महज दावे ही लगते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।